حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی عظیم المرتبہ پیغمبر تھے۔ ہمارے پیارے نبی سے جتنے بھی پیغمبر آئے ان سب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رتبہ سب سے بڑا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چند پیغمبروں کے ماں سوا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل سے سارے پیغمبر آئے۔ ہمارے نبی بھی انہی کی نسل سے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق بھی ان ہی سے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی اور نصارہ بھی مانتے ہیں اور مسلمان تو بہت زیادہ ہی مانتے ہیں۔ ہر نماز میں آپ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے، وہ راستی والے پیغمبر تھے، سچے اور راہ راست پر تھے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بے شک اللہ کے فرما بردار تھے اور بالکل ایک ہی طرف کے ہو رہے، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اللہ نے ان کو چن لیا تھا اور سیدھے راستے پر ڈال دیا تھا۔ ہم نے ان کو دنیا میں بھی خوبیاں دی تھیں اور میں بھی۔ یہودی اور نصارہ تو ان سے بہت زیادہ قربت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ وہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ سیدھے راہ پر تھے اور تقوی والے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی سفر کرتے گزری۔ آج شام میں ہیں تو کل مصر میں، پھر کچھ دن بعد اردن یا فلسطین میں، کبھی حجاز کا دورہ کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر بابل میں پیدا ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ پہلے عراق کا نام بابل ہی تھا، یا عراق کے ایک شہر کا نام تھا۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا۔ آپ علیہ السلام زمانے میں لوگ بہت زیادہ گمراہ تھے۔ ہر قسم کی اخلاقی برائیاں ان میں پائی جاتی تھیں۔ آپس میں ان کا برتاؤ بھی اچھا نہیں تھا۔ نہایت سنگ دل تھے، بھوکوں کو کھانا نہیں تھے، زندہ انسان کو آگ میں پھینک دیتے، قتل و غارت گری کرتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ رحیم المزاج اور حلیم الطبع تھے۔ رحیم المزاج کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت رحمالے تھے اور رحم دل تھے، لیکن آپ علیہ السلام کی قوم رحم دل نہ تھی بلکہ سنگ دل اور ظالم تھی۔ حلیم الطبع کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام بردبار، صبر کرنے والے، برداشت کرنے والے اور حوصلہ رکھنے والے تھے، لیکن آپ علیہ السلام کی قوم اس صفات سے بالکل محروم تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام عمدہ نمونہ ہے، اس لیے تمہارے اندر بھی یہی صفات ہونی چاہیے، برداشت کرنے والے، صبر کرنے والے اور حوصلہ رکھنے والے۔ اور ایک جگہ فرماتا ہے کہ سب سے بہتر دین دین ابراہیم ہے۔ دین ابراہیم میں تقوی اور سچائی کی دعا کی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا زمانہ ایک ہی تھا، بلکہ حضرت لوط اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دور کے رشتے بھائی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بت پرستی سے بھی بہت زیادہ نفرت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ خود بت پرست تھے اور بت بنا کر بازار میں بیچتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے فرمایا، اے میرے ابا جان، تم بتوں پوجتے ہو، تم گمراہی میں پڑ چکے ہو۔ باپ نے بیٹے کی بات سن کر کہا، اے ابراہیم، کیا تو ہمارے پاس کوئی سچی بات لے کر آیا ہے یا ہم سے مذاق کر رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، ہمارا اور تمہارا رب وہی ہے جس نے زمین اور آسمان بنایا۔ پھر فرمایا، اے میرے ابا جان، تم ایسی چیز کی کیوں عبادت کرو جو نہ کچھ سنے نہ کچھ دیکھے، نہ تمہارے کچھ کام آ سکے؟ اے میرے ابا جان، میرے پاس ایسا علم پہنچا ہے جو تمہارے پاس نہیں آیا، تم میرے کہنے تم کو سیدھا راستہ بتلاؤں گا۔ اے میرے ابا جان، تم شیطان کی پرستش نہ کرو، رحمان کا نافرمانی کرنے والا ہے۔ اے میرے ابا جان، میں اندیشہ کرتا ہوں کہ تم پر رحمان کی طرف سے کوئی عذاب نہ آ پڑے، پھر تم شیطان کے ساتھی ہو جاؤ۔ باپ نے جواب دیا، کیا تم میرے معبودوں سے پھرے ہوئے ہو؟ باپ نے پھر کہا، ابراہیم، اگر تم باز نہ آئے تو میں تم کو پتھروں سے سنگسار کر دوں گا، تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے کنارہ کر جاؤ۔ ابراہیم نے باپ کی زبانی الفاظ سن کر کہا، آرام کرتا ہوں اور اپنے رب سے تمہارے لیے مغفرت کی درخواست کروں گا، بے شک اللہ مجھ پر مہربان ہے۔ اب میں جا رہا ہوں، اپنے رب کی عبادت کروں گا، اپنے رب کی عبادت سے محروم نہ رہوں گا۔
یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام رخصت ہو گئے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا کہ ہمارا اور تمہارا رب وہی ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ اے قوم، تم اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت کو پوج رہے، نہ تو ان میں یہ طاقت ہے کہ نقصان پہنچائیں، نہ فائدہ ہی پہنچا سکتے ہیں۔ قوم نے کہا، ہم اپنے باپ دادا کے راستے پر چل رہے ہیں، ہم نے ان کو بھی اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا۔ ابراہیم بولے، رب وہی ہے جس نے مجھ کو اور تم سب کو پیدا کیا، وہی رہنمائی کرتا ہے، وہی مجھ کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام پر ایک دور ایسا بھی گزرا جو سراسر آزمائشی تھا۔ آپ علیہ السلام نے خود بھی اپنی عقل و فہم سے کام لیا۔ آپ علیہ السلام نے غور شروع کیا کہ قوم بتوں کے علاوہ چاند، سورج اور ستاروں کو کیوں اپنا معبود سمجھتی ہے، جبکہ یہ سب زوال پذیر ہیں۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام رات کو ستارے دیکھے تو خیال کیا کہ یہ رب ہو سکتے ہیں، پھر کہا کہ میرا رب ہے۔ جب غائب ہو گئے تو فرمایا کہ غروب ہو جانے والوں سے میں محبت نہیں رکھ۔ جب چاند کو چمکتا ہوا پایا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے۔ جب وہ بھی اوجھل ہو گیا تو فرمایا کہ اگر مجھ کو میرا رب ہدایت نہ کرتا رہے تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ جب آفتاب کو دیکھا تو فرمایا کہ یہی میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ جب وہ بھی غروب ہو گیا تو فرمایا، اے قوم، بے شک میں تمہارا شرک سے بیزار ہوں، میں اپنے رخ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، میں سیدھے راستے پر شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے کسی کے بتائے ہوئے طریقے یا باپ دادا کے طریقے جو وہ کرتے رہے ان پر عمل نہیں کیا، بلکہ آپ علیہ السلام نے اپنی عقل سلیم سے کام لیتے ہوئے غور و فکر کرنا شروع کیا، اندھی تقلید نہیں کی، اللہ کی رحمت بھی شامل حال رہی۔ شہر بابل کی روایات کے مطابق وہاں ہر سال میلہ لگا کرتا تھا۔ میلے میں لوگ تجارتی سامان لے جا کر فروخت کرتے تھے، وہاں فروخت ہوتے، ضرورت کی تمام چیزیں مل جاتی، اس لیے لوگ میلے میں جاتے، وہاں تفریح سامان بھی مہیا تھا، لوگ رلیاں مناتے، سیر و تفریح کرتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہر طرف کے لوگ میلے میں جمع ہوئے، خرید و فروخت ہو رہی تھی کہ اچانک کسی کے چولہے سے چنگاری اڑی، آگ لگ گئی، ہر شے جل کر بھسم ہو گئی، بت بھی جل کر راکھ ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ منظر دیکھ کر کہا کہ یہ بت اپنے آپ کو آگ سے نہیں بچا سکے تو یہ کس طرح معبود کہلانے لگے۔ معمول کے مطابق دوسرے سال بھی میلہ لگا، تمام لوگ میلے میں جانے کی تیاریاں کرنے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی ہر سال میلے میں جایا کرتے تھے، لیکن اب کی سال انہوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ بولے کہ میلے میں جب تمام لوگ چلے جائیں تو میں ان جھوٹے معبودوں کی عزت بناتا ہوں۔ سب میلے میں چلے گئے، میدان خالی تھا، بت خانے کے آس پاس بھی کوئی نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ ایک بہت ہی اچھا موقع تھا۔ وہ بت خانے غصے اور تمام بتوں کو توڑ کر چکنا چور کر دیا، ماں سوائے بڑے بت کے۔ بڑے بت کو ہاتھ نہیں لگایا، اسے صحیح و سالم رہنے دیا، اس کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا جس سے بتوں کو توڑا تھا۔ جب لوگ میلے سے واپس آئے تو پروہت بت خانے میں داخل ہوئے۔ یہ دیکھ کر ان سب کو حیرت ہوئی کہ بت چکنا چور ہو کر زمین پر پڑے ہوئے ہیں۔ آپس میں ایک دوسرے سے چیمگوئیاں کرنے لگے کہ ہو نہ ہو اس میں ضرور نوجوان ابراہیم کا ہاتھ ہے، کیونکہ وہی بتوں کے خلاف ہے۔ لوگ برہم ہوئے، ابراہیم کو بلایا، ان سے دریافت کیا کہ ہمارے معبودوں کو کس نے اس حال پر پہنچا۔ ابراہیم نے جواب دیا کہ تم اپنے بڑے بت سے کیوں نہیں پوچھتے ہو جسے اپنا معبود سمجھتے ہو، وہ سب کچھ تمہیں بتا دے گا۔ تمام لوگوں نے کہا کہ ابراہیم کو بادشاہ نمرود کے سامنے کیا جائے، چنانچہ بادشاہ کو اس کی اطلاع دی گئی۔ لوگوں نے کہا کہ یہ معاملہ بادشاہ نمرود کے سامنے پیش کریں گے اور ابراہیم کو سزا دلوائیں گے۔ لوگ نمرود کے دربار میں پہنچے، سب نے مل کر بادشاہ سے شکایت کی کہ ابراہیم ہمارے بتوں کی تصدیق کیا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بت معبود نہیں بلکہ معبود کوئی اور ہے، اس نے ہمارے بتوں کو توڑ ڈالا اور ہمارے بتوں کے ساتھ گستاخی کی ہے، اسے سزا دی جائے۔ نمرود نے لوگوں کی زبانی ایسی باتیں سن کر حکم دیا کہ ابراہیم کو میرے دربار میں حاضر کیا جائے۔ چنانچہ ابراہیم کو شاہی دربار میں لایا گیا۔ دربار میں تمام مصاحب اور امراء بیٹھے ہوئے تھے۔ نمرود نے ابراہیم سے پوچھا کہ کیا تو ہمارے معبودوں کی تصدیق کرتا اور جھٹلاتا ہے؟ کیا تو نے
ہمارے معبودوں کو توڑا ہے؟ بادشاہ نمرود بڑے سخت لہجے میں ابراہیم سے باتیں کر رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جرأت مندی کے ساتھ ہر سوال کا جواب دیتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ سب تمہارے معبود ہی بتا سکتے ہیں، انہی سے پوچھ لو تو بہتر ہے۔ شاہی دربار میں سردار، عمرا اور مصاحب سبھی بیٹھے تھے اور بادشاہ اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان ہونے والی تمام باتیں سن رہے تھے۔ سب نے کہا کہ کیا بت بھی باتیں کر سکتے ہیں؟ پھر ابراہیم نے جواب دیا کہ جو نہ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، نہ ہی تمہاری آرزو پوری کر سکتے ہیں، پھر کس طرح تم انہیں اپنا معبود مانتے ہو؟ میرا رب مارتا ہے اور جلاتا بھی ہے۔ نمرود نے کہا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، جسے چاہے موت کی سزا دوں، جسے چاہے رہا کر دوں، میں اس ملک کا حکمران ہوں، میں یہ قوت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب مشرق سے سورج کو نکالے تو بھی مغرب سے نکال دے۔ نمرود لاجواب ہو گیا۔ لوگوں نے شرمندگی سے اپنے اپنے سر جھکا لیے۔ ان میں سے ایک شخص نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ اس شخص کو زندہ جلا دو تاکہ دوسرے عبرت حاصل کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے پھر کہا کہ اے لوگو، تم اس کو اپنا معبود بتاتے ہو جسے تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے؟ تم صرف خدا کی عبادت کیا کرو، وہی عبادت کے لائق ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ لوگوں نے ابراہیم کی باتوں پر کان نہیں دھرا۔ بادشاہ نمرود نے بھی حکم دے دیا کہ ابراہیم کو آگ میں زندہ جھونک دو، چنانچہ آگ کا الاؤ تیار کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جلنے کا منظر دیکھنے کے لیے تمام لوگ جمع ہو گئے۔ بتوں کے پجاری بھی خوش تھے اور کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کو توڑنے کی ابراہیم کو سزا ملے گی۔ پھر ابراہیم کی آگ میں ڈال دیا گیا۔ آتش کدہ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کچھ بگاڑ نہ سکی۔ اللہ نے ابراہیم کو جلنے سے بچا لیا۔ اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو بہت پہلے ہی چھوڑ چکے تھے، لیکن ان کے لیے اکثر دعا کرتے تھے کہ وہ راہ راست پر آئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ مشرکوں، کافر اور گمراہی اختیار کرنے والوں لوگوں کے لیے دعا نہ کریں، کیونکہ ان کا باپ بھی گمراہ لوگوں میں شامل تھا، اس لیے دعا کرنے سے منع کیا گیا۔ اللہ کے نزدیک توبہ اسی کی قبول ہوتی ہے جو موت سے پہلے توبہ کر لے اور نیک عمل بھی حاصل کرے۔ اصل ایمان نیک عمل ہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، لیکن گمراہ قوم کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ وہ لوگ آپ کی کے در پہ تھے اور زندگی اچیرن کر رکھی تھی۔ آپ علیہ السلام کو ستاتے اور پریشان کیا کرتے تھے، جس سے آپ کا جینا دو بھر ہو گیا۔ چنانچہ تنگ آ کر آپ نے ہجرت کرنے کی ٹھان لی، سامان سفر باندھا، فلسطین کی طرف روانہ ہوئے۔ روایت اور تاریخ کے مطابق حضرت لوط علیہ السلام بھی آپ علیہ السلام ہی کے زمانے میں تھے، وہ بھی آپ علیہ السلام کے رشتے کے بھائی تھے، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہمراہ فلسطین روانہ ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں بھی تبلیغ کرتے تھے۔ فلسطین میں کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد مصر روانہ ہوئے۔ اس زمانے میں مصر میں فرعون کی حکومت تھی۔ مصر پر جو بادشاہ حکومت کرتا تھا وہ فرعون کہلاتا تھا۔ روایات کے مطابق شاہی خاندان سے آپ کی رشتہ داری تھی، اس لحاظ سے مصر میں جو بادشاہ حکومت کرتا تھا وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رشتہ دار تھا، اسی لیے شاہ مصر نے آپ کی بڑی آہوبھکت کی، آپ کو ماننے لگا اور مہمان کی حیثیت سے ٹھہرایا۔ آپ اسلام نے شاہ مصر کو بھی اسلام کی دعوت دی اور نیکی کا راستہ بتایا۔ شاہ مصر عیش پرست تھا اور گمراہی میں مبتلا تھا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نزدیک قابل اعتبار نہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ کلدانی قوم سے تعلق رکھتی تھی۔ آپ ایک نیک خاتون تھی، عظمت اور عفت میں مثالی حیثیت رکھتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت سارہ بھی تھی اور ہر مشکل وقت پر ساتھ دیا کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شاہ مصر سے رشتہ داری تھی، اسی بنا پر شاہ مصر نے حضرت سارہ کو اپنے محل میں بلا بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بادشاہ کے مزاج سے خوب واقف تھے، اسی وجہ سے سارہ کو محل میں لے گئے۔ حضرت ابراہیم سفر سے بہت تھک چکے تھے، اسی وجہ سے بادشاہ سے کوئی بات نہ کر سکے، صرف اتنا کہا کہ اللہ تعالیٰ غرور کو پسند نہیں کرتا۔ بادشاہ نے جیسے ہی حضرت سارہ کی طرف بری نیت سے ہاتھ بڑھانا چاہا تو اس پر سارہ کا رعب اور دبدبہ طاری ہو گیا، جس سے وہ گھبرا گیا۔ اس نے فوراً سارہ سے معافی طلب کی، حضرت سارہ نے اس کو معاف کر دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسے معاف کر دیا۔ شاہ آپ علیہ السلام کے اخلاق سے بہت متاثر ہوا اور اپنی بیٹی ہاجرہ کو آپ علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا اور بہت سا مال و اسباب بھی ساتھ کر دیا اور ایمان لانے کا وعدہ کیا۔ آپ علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو اپنے گھر لے گئے۔ زندگی بڑی خوشگواری سے گزر رہی تھی۔ حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ محبت اتفاق کے ساتھ
ساتھ رہنے لگیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد فلسطین روانہ ہوئے، اس لیے فلسطین کو انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے آپ کو غم تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اولاد کے لیے اکثر دعا کیا کرتے تھے، اللہ نے آپ کی دعا قبول کی۔ حضرت ہاجرہ کو اولاد کی نعمت سے نوازا، بچے کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ حضرت سارہ کے بطن سے کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے سارہ کے دل میں رشک پیدا ہوا۔ سارہ کو بہت دکھ ہوا اور بہت مایوسی ہوئی، مایوسی سے دماغ چڑچڑا ہو گیا اور حضرت ہاجرہ سے ان بن ہو گئی، زندگی ناخوشگوار ہو گئی۔ ایک دن سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خواہش ظاہر کی کہ ہاجرہ اور اس کے بچہ کو میری نظروں سے دور رکھا جائے۔ سارہ کی یہ تجویز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے رنج و غم کا باعث بن گئی۔ ابراہیم علیہ السلام سارہ سے بھی بہت زیادہ محبت کرتے تھے، وہ آپ کی پہلی بیوی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی بھیجی کہ ہاجرہ اور اس کے بچے کو علیحدہ رکھو۔ آپ علیہ السلام کو اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا پڑی، اگرچہ یہ بات آپ پر شاق گزری، لیکن اللہ کی یہی مرضی تھی۔ اللہ کے حکم کے آگے آپ نے سر جھکا لیا۔ ایک روز آپ اپنی چھوٹی بیوی ہاجرہ اور اس کے بچے کو لے کر کسی انجانی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے ایک وادی میں پہنچے جہاں چٹیل میدان اور پہاڑوں کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا۔ ہریالی کا کہیں دور دور تک نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسے مقام پر پانی بھی نہیں تھا، زندگی بہت کٹھن تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مقام چن لیا اور وہیں پڑاؤ ڈالا۔ آپ علیہ السلام اپنے ساتھ پانی کا ایک مشکیزہ اور کھجوروں کی ایک تھیلی لائے تھے، یہی ان کا کھانا تھا، کھجوریں اور پانی کا مشکیزہ۔ حضرت ہاجرہ کے حوالے کیا اور کہا کہ میں اس مقام سے روانہ ہو رہا ہوں، تمہارا اللہ نگہبان ہے۔ جب آپ علیہ السلام جانے لگے تو حضرت ہاجرہ آپ کے پیچھے پیچھے دوڑیں اور کہنے لگیں کہ اس سنسان اور بیابان میں مجھے کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ میں کس کے آسرے پر یہاں زندہ رہوں؟ یہاں تو پانی کی ایک بوند بھی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم خاموش رہے۔ جب حضرت ہاجرہ نے بار بار اصرار کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں یہاں اللہ کے حکم پر تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ حضرت ہاجرہ نیک اور عبادت گزار تھی۔ جب اللہ کا حکم سنا فرمایا کہ اللہ میری حفاظت کرے گا اور زندہ رہنے کا سامان فراہم کرے گا، مجھے یہیں چھوڑ دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام روانہ ہونے لگے تو آپ دیکھتی رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جدائی کے موقع پر بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اللہ کا حکم بجا لائے، آپ نے اپنے پیارے بیٹے اور بیوی کو چھوڑ دیا۔ ایک گھڑی بہت زیادہ آزمائش کی تھی، آپ نے سے دعا کی، اے پروردگار، میں اپنی بیوی بچہ کے ساتھ ایسی جگہ آباد ہو رہا ہوں جہاں تیرا مقدس گھر ہے، جہاں کی زمین بالکل ہی بن جائے، یہاں کچھ پیدا نہیں ہوتا۔ تو اپنے فضل و کرم سے اس زمین کو اس قابل بنا دے کہ یہاں پھل پیدا ہوں، تاکہ ہم تیرا رزق کھائیں، عبادت کریں، نماز قائم کریں اور تیرا شکر بجا لائیں۔ آپ نے دعا کی اور چلے گئے۔ حضرت ہاجرہ تنہا رہ گئیں، پاس میں صرف شیر خوار بچہ تھا۔ کچھ دنوں تک حضرت ہاجرہ صرف کھجوروں اور پانی کے مشق پر گزارا کرتی رہیں، بچے کو اپنا دودھ پلاتی، مناسب کھانا نہ ہونے کے سبب آپ کمزور ہوتی گئیں، سینہ میں دودھ بھی خشک ہو چکا تھا، اس لیے دودھ نہیں اتر رہا تھا، ابھی بھوکا رہنے لگا۔ حضرت ہاجرہ بچے کو بھوکا دیکھ کر بےتاب ہو گئی، خود اپنے لیے بھی کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ اسماعیل علیہ السلام بچے تھے، بھوک سے رو رہے تھے۔ بچے کی حالت دیکھ کر ماں تڑپ اٹھی، دل میں خیال آیا کہ کہیں کوئی انسان نظر آ جائے تو ڈھارس بندھے۔ آپ دوڑی ہوئی ایک بلند مقام پر چڑھ گئیں، یہ ایک پہاڑی تھی، اس کا نام صفا تھا۔ دور دور تک نظر دوڑائی لیکن کوئی نظر نہ آیا، وہاں سے اتر کر قریب ہی ایک اور پہاڑی پر چڑھی، اس کا نام مروہ تھا، لیکن وہاں بھی کوئی نظر نہ آیا۔ ہر چہار طرف سوائے برانی کے کچھ نہ تھا۔ اس بے چینی اور بے قراری کے عالم میں مروہ کی پہاڑیوں پر 7 چکر لگائے، پھر بچے کے پاس پہنچی، دیکھا کہ بچے کی ایڑی کے قریب ہی اللہ کی رحمت سے ایک چشمہ پھوٹ کر بہ رہا ہے۔ آپ پانی دیکھ کر حیران ہو گئیں، کا شکر ادا کیا، پھر پیا۔ پانی نہایت ٹھنڈا تھا، ذائقہ بھی خوشگوار تھا۔ آپ نے بہتے ہوئے پانی سے کہا زمزم، یعنی ٹھہر جا۔ حضرت ہاجرہ کو پانی میسر آیا جہاں ٹھہری ہوئی تھی۔ ایک روز وہاں سے کچھ فاصلے پر ایک قافلہ گزر رہا تھا، قافلے والوں نے دور سے انسانی نفوس کو دیکھا تو انہیں تجسس ہوئی، وہ قریب آئے تو حضرت ہاجرہ کو وہاں پایا، انہیں پانی کی بھی ضرورت تھی۔ حضرت ہاجرہ سے پانی طلب کیا تو آپ نے زمزم کے چشمے کی طرف اشارہ کیا، قافلے والوں نے پانی پیا اور مویشیوں کو بھی پلایا۔ اس کے عوض حضرت ہاجرہ کو کھانے کے لیے کھجوریں پیش کی
اور اس سنسان بیابان میں رہنے کا سبب دریافت کیا۔ حضرت ہاجرہ نے سب کچھ بتا دیا۔ کچھ روز قیام کے بعد قافلہ وہاں سے کوچ کر گیا۔ اسی طرح قافلے آتے رہتے، کچھ روز قیام کرنے کے بعد اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتے۔ ان کے آنے جانے کے سبب حضرت ہاجرہ کو کھانے کا سامان مل جاتا۔ ایک مرتبہ بنو جرہم کا قافلہ آیا۔ جب آب زمزم دیکھا تو وہیں پڑاؤ ڈالا اور رہائش اختیار کر لی۔ ان کے پاس کثرت سے مویشی بھی تھے۔ جوں جوں دن گزرتے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی بڑے ہو گئے۔ قبیلہ بنو جرہم کے آنے کے بعد آبادی کچھ بڑھ گئی اور ایک بستی بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ عرصے بعد وہاں پہنچے تو دیکھا کہ میں کچھ انسان نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل اور بیوی حضرت ہاجرہ سے ملاقات کی۔ اس طرح سے آپ علیہ السلام کے آنے جانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آپ علیہ السلام حضرت ہاجرہ لگے۔ حضرت سارہ بھی حضرت ہاجرہ کی خبر لینے لگی۔ حضرت سارہ کے کوئی اور اولاد نہیں تھی جس سے وہ اکثر غمگین رہا کرتی۔ پہلی بیوی کی اولاد نہ ہونے پر آپ بھی پریشان رہتے تھے۔ آپ بے حد مہمان نواز تھے۔ جب تک آپ کے دسترخوان پر مہمان نہیں ہوتا آپ کھانا نہیں کھاتے۔ معمول کے مطابق آپ کھانے کے لیے مہمان کا انتظار کر رہے، مہمان آ پہنچے۔ آپ نے مہمانوں کا استقبال کیا اور خوش ہوئے۔ جب آپ علیہ السلام نے مہمانوں کے سامنے کھانا رکھا تو انہوں نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا اور بیٹھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مہمانوں کے رویے پر حیرت ہوئی۔ آپ مہمانوں کے لیے جانوروں کو ذبح کرتے اور بھون کر ان کے سامنے رکھتے۔ ان آنے والے مہمانوں کے لیے بھی اسی طرح کا انتظام، لیکن مہمان کھانا نہیں کھا رہے۔ آپ کے زمانے میں یہ روایت تھی کہ مہمانہ نہ کھانے کا مطلب اعلان جنگ سمجھا جاتا، اس لیے آپ کو فکر لاحق ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فکر مند دیکھ کر آنے والے مہمانوں نے کہا، آپ خوف نہ کھائیں، ہم اللہ کی جانب سے آئے ہیں، ہم فرشتے ہیں اور قوم لوط کو ان کے گناہوں کی سزا دینے آئے ہیں اور آپ کے لیے بھی خوشخبری لے کر آئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام مسکرائے اور پوچھا، یہ کیسی خوشخبری ہے؟ فرشتوں نے کہا کہ سارہ کے بطن سے بھی اولاد ہونے والی ہے۔ یہ بات سن کر حضرت ابراہیم حیرت میں پڑ گئے اور سوچا کہ میری عمر 100 برس اور سارہ کی عمر 80 برس ہے، بھلا اس بڑی عمر میں کوئی کس طرح اولاد کی امید رکھ سکتا ہے؟ لیکن اللہ قادر مطلق ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہ خاموش رہے۔ حضرت سارہ فرشتوں کی بات سن کر ہنس پڑی اور کہنے لگی کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور ابراہیم بھی اس عمر میں کس طرح اولاد ہو سکتی ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا، اللہ کے ہاں سب کچھ ممکن ہے۔ فرشتوں نے اسحاق کے پیدا ہونے کی بشارت حضرت سارہ کو سنائی۔ فرشتوں نے صرف اتنا ہی نہیں کہا بلکہ یہ بھی کہا کہ اسحاق کا بیٹا بھی ہوگا، اس کا نام یعقوب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تم پر رحمت اور برکت کرنے والا ہے، وہ تمہاری اولاد کو ستاروں کی مان بڑھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کو اولاد کی نعمت سے نوازا، اس کا نام اسحاق تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب حضرت ہاجرہ کے پاس رہنے لگے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور آزمائش میں ڈالا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل کو قربان کر رہی ہیں۔ 3 راتیں ایسے ہی خواب نظر آئے۔ انبیاء کے خواب صرف خواب نہیں ہوتے، وحی کا حصہ ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ حضرت اسماعیل کو قربان کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنا سر جھکا لیا۔ آپ نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ تمہاری قربانی چاہتا ہے، اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ نے بلا جھجک کہا کہ اگر اللہ کا یہی حکم ہے، میں اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ جب زیاب اپنے ارمانوں اور دعاؤں میں مانگے ہوئے بیٹے کو اللہ کی راہ میں کی غزہ کی خاطر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا تو بیٹا ابراہیم کا تھا، اس نے فوراً مان لیا اور اپنی گن چھری کے نیچے رکھ دی۔ رحمت خداوندی نے جوش مارا اور آواز آئی، اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ اس موقع پہ اللہ کے فرشتے نے حضرت ابراہیم کے سامنے مینڈھا رکھ دیا تاکہ بیٹے کے بدلے اس کو ذبح کریں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ یہی وہ قربانی ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ آج بھی فرزندان توحید اسی نسبت سے ابراہیم کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تک نہ قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ تقویٰ پہنچتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی آزمائش ہی میں گزری۔ پہلی مرتبہ نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالا، آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ دوسری مرتبہ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور ننھے اسماعیل کو سنسان اور ویران علاقے میں
तन्हा छोड़ना पड़ा। तीसरी मर्तबा अपने बेटे इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान करना पड़ा, लेकिन अल्लाह ने रहम किया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फलस्तीन में रहते थे। हजरत हाजर और हजरत इस्माइल से मिलने के लिए मक्का मुअज़्ज़मा आते रहे। एक मर्तबा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह की तमीर की गर्ज से मक्का तशरीफ लाए। इस वक्त हजरत इस्माइल की उम्र 20 साल। बाप ने बेटे से मुलाकात की। इस मर्तबा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तवील अरसा बाद मक्का आए थे। हजरत इस्माइल बाप को देखकर फूले न समाए, खुशी खुशी गले मिले। हजरत इब्राहीम ने बेटे से फरमाया, बेशक तेरे रब ने मुझे इसके घर बैतुल्लाह की तामीर करने का हुक्म दिया। हजरत इस्माइल ने जवाब दिया, अब्बा अल्लाह के हुक्म की फौरन तामीर कीजिए। बाप ने फरमाया, रब कायनात ने इस अजीम काम में तुझे मेरी मदद करने का हुक्म दिया है। अर्ज किया, मैं हाजिर हूँ, आप कर गुजरिए। चुनाचा काबे की तैयारी के लिए दोनों कमर बस्ता हो गए। रवायत के मुताबिक काबा की तैयारी का काम शुरू हो गया। हजरत इब्राहीम ने रहनुमाई की काबा की बुनियाद किस जगह रखी जाए और इसके लिए कितनी जगह घेरी जाए और किस तरह तामीर की जाए। हजरत इब्राहीम के बताने पर बाप और बेटे ने खुदाई शुरू की। हजरत इस्माइल एक मजदूर के भेस में पत्थर लाकर रखते। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पत्थर पर पत्थर रखकर दीवार बुलंद करते। पत्थर बहुत वजनी थे, अल्लाह ने इन्हें कुव्वत अता की थी। रिवायत के मुताबिक बुनियादों में कोह हीरा के पत्थर इस्तेमाल हुए। जब दीवार इतनी बुलंद हो गई कि ऊंचाई पर पत्थर रखना दुश्वार हो गया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने फर्जंद से कहा, कोई ऐसा पत्थर तलाश करो जिस पर खड़े होकर दीवार बुलंद की जा सके। सैयदना इस्माइल ऐसा पत्थर तलाश करके लाए और इसी पत्थर पर खड़े होकर दीवार को बुलंद किया। इसी को मकाम इब्राहीम के नाम से याद किया जाता है। इस सख्त पत्थर पर पांव के निशान बन गए। जब दीवार मर्जी के मुताबिक बुलंद हो गई तो हजरत इब्राहीम ने हजरत इस्माइल से कहा कि एक उम्दा सा पत्थर ले आओ ताकि इसे एक कोने पर नस्ब किया जाए और ये कायदा बना लिया जाए कि तवाफ इसी मकाम से शुरू हो। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को एक ऐसा पत्थर मिल गया जिससे रोशनी निकल रही थी। हजरत इस्माइल ने रोशनी देखकर हैरत ज़दा हो गए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने पूछा, अब्बा जान पत्थर कौन सा है? हजरत इब्राहीम ने जवाब दिया कि ये वो पत्थर है जिसे जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत से लाए थे। इस पत्थर को एक कोने में नस्ब कर दिया। तवाफ का चक्कर इसी मुकाम से शुरू होता है। आइए अपने अंदर रूह इब्राहीमी पैदा करें। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अबुल अंबिया भी कहा जाता है।